تصویر جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ لاحظہ کی، اگر یہ آپ کے اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہے، یہ 2 سال کا بچہ، اس کو بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس کے باپ نے ٹانگ دیا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقے تھے، اس کو موت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ حاکم جو حضرت عمر کا احوال سنا کر کے اقتدار میں آیا تھا، اس کا ایک منہ چڑھا وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ابھی بھی اس کی حکومت کے تخت موجود ہیں۔ کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری، کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری۔ عمران خان صاحب جن بلندیوں پہ ہیں وہاں ان کو ویسے بھی جو مسائل ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس بچے کی ایف آئی آر اس سے وہ واقف بھی ہوں گے۔ ثنا خان تقدیس تبدیلی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، اگر کہیں ملیں تو مجھے بتائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ حاکم جس سے اس کی رعایا نے فیض پایا اللہ کی رحمت کی عرش کے سائے میں ہوگا، تو پھر یہ حاکم جو ہم پر مسلط ہیں، یہ معاذ اللہ جہنم کے کون سے گڑھے میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک پائے جائیں گے۔ اگر میں اپنی کسی ذاتی وجوہ کی بنا پہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کیفر کردار تک پہنچائیے۔ میں اس بچے کا نام تک نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کی ذات، اس کا شجرہ، اس کا حسب نسب کیا ہے، لیکن کل رات سے اس تصویر نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پنجاب سے اب آتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ میں بھی ایک حاملہ خاتون لاک ڈاؤن کے سبب بھوک سے اپنی جان سے گئی۔ بی بی سی کی آج کی ٹاپ سٹوریز میں یہ خبر موجود ہے، اور اگر حکمرانوں کو صحیح معنوں میں آئینہ دکھانا ہے تو دکھاؤ وہ این ڈی ٹی وی کا وہ اسکرین شاٹ۔ یہ آپ کے میرے ہم سب کے انورٹڈ کاماز میں دشمن ملک این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کا، نیوز رپورٹ کا احوال ہے، جس نے مزے لے لے کر یہ رپورٹ میری اور آپ کی مفلوق الحالی کی یہ داستان اپنی ویب سائٹ پر چڑھائی ہوئی ہے، جہاں اس کو اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اور وہ ہماری ایٹمی ریاست پاکستان کا احوال ایک دوسرے سے مزے لے لے کر کے شیئر کر رہے ہوں گے۔ اپنی کمیوں کا احساس کرنا مشکل ہے، دوسروں کو گالی دینا آسان ہے۔ انڈیا کو گالی کسی اور دن دے لیں گے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان اموات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیا جھک ماری ہے۔ متوفیہ روبینہ 6 بچوں کی ماں تھی، اس گھر میں بھی لاک ڈاؤن کے سبب بے روزگاری اور بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ خاتون رات کو 10 بجے خالق حقیقی سے جا ملی، یہاں تک کہ اس کی تدفین بھی جو اہل محلہ نے چندے کی مدد سے کی۔ البتہ اس کی موت نے اس کے گاؤں والوں کا یہ ضرور بھلا کر دیا، اس کے بچے، کین یو امیجن اس کے بچے اپنی ماں کی موت سے بے خبر گھر میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، مجھے کسی سے، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں، میری کسی سے کوئی گرج نہیں، لیکن یار کون لوگ ہو تم کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہ کون مرا ہے؟
معذرت 30,000 روپے دے کر خلاصی کرائی گئی ہے روبینہ کی. اس کے گاؤں میں راشن بٹا ہے, لیکن اچھی خبر جو یہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے. دوسری سٹوری ہماری جہاں بحق ہونے کی سٹوری BBC کی ویب سائٹ پر اس وقت موجود ہے. دوسرا NDTV نے اس کو چلایا ہے, اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہوا ہے. جناب یہ سٹوری کل کی ہے, میں پروگرام میں شریک اس کو آج کر رہا ہوں, شامل آج کر رہا ہوں. سر پہلے 1 لاکھ, اس کے بعد 2.5 لاکھ, اور اس کے بعد اب جو اسٹیٹسٹکس تھیں شام تک کی وہ تھیں 4 لاکھ گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے. پورے سندھ کی کل آبادی جہاں تک میری معلومات ہیں 4 لاکھ تو نہیں ہے. لاک ڈاؤن اس کا واحد فی الحال دستیاب حل ہے اسے ایک وائرس پہ قابو پانے کا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے جناب من. لیکن یہ جس قسم کی غفلت اور یہ جس قسم کے نقصان در نقصان سامنے آ رہے ہیں, اس پر آپ کیا جواز دینا پسند کریں گے؟ نور بھائی, بہت ہی افسوسناک بات. جناب من, سربراہ کراچی تاجر اتحاد کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے. انہوں نے کہا ہے حکومت 2 دن میں فیصلہ کرے ورنہ دکانیں کھول دیں گے. سر 1 ماہ تو ہو چکا, اور کتنا وقت آپ کے خیال میں تاجروں کو کوئی ایشورنس دینے میں سندھ حکومت کو لگے گا؟ SOPs کی امپلیمنٹیشن, مطلب ایک عام آدمی کب تک گھر بیٹھ کر کے کھا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کتنا اس نے اس تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد جوڑ لیا ہوگا؟ جی, ہمیں احساس بھی ہے, اندازہ بھی ہے ان کی تکالیف کا بھی, ان کے ایشوز کا بھی. لیکن جب ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ جاتے ہیں, آج بھی جو انہوں نے بات کہی ہے, تو جو پھر میٹنگز میں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم اگر کوئی بات کریں, چیف منسٹر صاحب کوئی بات کریں, تو پھر ہم پر الزام لگاتا ہے یہ ڈرا رہے ہیں. ہم ڈرا نہیں رہے, ہم ایک حقیقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ہماری سمجھ پہ آپ شک کر لیں, لیکن ہماری نیت پہ نہ کریں. اور ہم جو بات بھی کرتے ہیں ہمیں پورا احساس ہے, ادراک ہے کہ ان کیسے ایشوز ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف SOPs کے ساتھ مختلف کاروبار جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دیں. کچھ ایسا نظام چلے گا اور افراتفری کا عالم رہے گا. پاکستان پہ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں مہربانی کرے, اور کوئی ان کو سمجھ دے. کہتے جی ہم پہلی دفعہ آئے ہیں, تو بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ 5 سال پہلے. سر پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں. عدیل احمد صاحب اپنا اس پر آفیشیل ورژن اگر آپ دیں, اس کے بعد پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں. کلوروکوئن کی بات کریں جناب من. اس کا میری ویسے آنیسٹلی میری نظر سے یہ گزرا نہیں ہے کہ فیصلہ وفاقی حکومت کا. اس پہ ڈسکشن تو چل رہی تھی, بٹ یہ مجھے نہیں پتا کہ فائنل فیصلہ ہوا ہے ایکسپورٹ کرنے کا. فائنل فیصلہ بھی ہو چکا جناب, یہ امریکہ, برطانیہ اور سعودی عرب کو برآمد کی جائے گی. ہاں, کلوروکوئن جو ہے وہ ایک اچھی خاصی مقدار میں پاکستان کے پاس موجود تھی, اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے لے لی تھی تاکہ کسی قسم کا اس کے بحران کا شکار نہ ہو. تو ہماری جو لوکل ضرورت ہے وہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ہم اسپیئر کر کے رکھی جائے گی, اور جو ہماری ایکسٹرا ہوگی اس کو. آپ جو کہہ رہے ہیں سر وہ مان کیسے لیا جائے, کیونکہ یہی ایشورنس آپ کی حکومت نے گندم بحران اور چینی بحران کے دنوں میں بھی دی تھی. آپ کا ریکارڈ اس حوالے سے بڑا گڑبڑیشن والا ہے, کچھ فرمائیے گا. دیکھیں, گندم بحران اور چینی کا بحران یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں آیا, پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ, لیکن یہ ایشورنس آپ کی کیوں یقین پہلے بھی یہ بحران بہت سارے آئے, لیکن انفارچونیٹلی کسی حکومت نے یہ جرت نہیں کی کہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی جائے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ نہ صرف انویسٹیگیشن کروائی, اس کی رپورٹ بھی پبلک کی, اس پہ پراپر وہ ہو رئی ہے. 25 تاریخ کو جو ہے 25 تاریخ وہ ایک نئی لالٹین ہے جس کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں. 25 تاریخ اب وہ اگلی ایک مہینے آگے چلی گئی. اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مینی ہیڈز ول رول, جو اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی اس کا. اور اس کو کلوروکوئن کو آپ اگر کرتے ہیں الگ الگ رکھے ہیں, میرے خیال سے کمپیریزن اس کا مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں. لیکن انشاءاللہ جو ہماری ضرورت پاکستان کی ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں اویلیبل رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. پروردگار. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. عدیل احمد صاحب, غوث محمد نیازی صاحب, سر کا بے تحاشا شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی. ناظرین, اسی کے ساتھ